من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ صدق اللہ العظیم۔ دوستو، یوں تو قرآن پاک کی ہر آیت، ہر حکم، ہر حصہ اس قابل ہے کہ اس کو بڑی توجہ سے، بڑے اہتمام سے سنا جائے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اچھی چیزوں میں بھی کچھ اچھی ہوتی ہیں، اہم چیزوں میں بھی کچھ بہت اہم ہوتی ہیں۔ اس لیے قرآن پاک کی بعض ہدایات، بعض تعلیمات اس قابل ہیں کہ ان کی طرف بہت زیادہ توجہ دی جائے، بہت زیادہ دھیان دیا جائے۔ آج کا مضمون سب کا سب کچھ اسی طرح کا ہے۔ یہ آیات شریفہ جس موقع پر نازل ہوئی، پہلے میں وہ واقعات سناتا ہوں، اسی کو شان نزول کہتے ہیں، اور شان نزول سے بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے۔ کون سا پنکھا کر رہا ہے آواز؟ یہ کر رہا ہے کوئی، یہی کر رہا ہے شاید۔ ہاں، بند کر دو اسے، ادھر سے بھی ہوا کافی آ جائے گی۔ تو دوستو، آپ حضرات نے بہت مرتبہ کئی موقعوں پر یہ واقعہ سنا ہوگا کہ سن 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا۔ وہ دونوں چالو کر دو، یہ بند رہنا دو، ہوا تو آئے گی کچھ، آواز یہ کر رہا، وہ نہیں کر رہے، سارے ہی کر رہے۔ تو آپ نے خواب دیکھا تھا کہ میں احرام میں ہوں اور عمرہ کرنے کے لیے مکہ گیا ہوں، عمرہ کر رہا ہوں، طواف کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خواب کا ذکر کر دیا صحابہ کے سامنے۔ تو مکے کے رہنے والے جو بار بار عمرہ کرتے تھے، طواف کرتے تھے، اب ہجرت کے بعد 6 سال ہو گئے تھے، مکے کی صورت نہیں دیکھی تھی، حرم نہیں دیکھا تھا، تو ان کو شوق پیدا ہو گیا کہ ہم بھی چلیں گے عمرہ کے لیے، ہم بھی چلیں گے عمرہ کے لیے۔ اور 1400-1500 صحابہ تیار ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیار ہو گئے۔ ذوالحلیفہ سے احرام باندھ کر مکہ مکرمہ کی طرف چل دیے، اور حدیبیہ ایک مقام ہے، وہاں آپ نے قیام فرمایا، مکے والوں کے پاس پیغام بھیجا کہ ہم مکے پر قبضہ کرنے نہیں آئے ہیں، نہ ہم رہنے کے لیے آئے ہیں، ہم تو صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، عمرہ کریں گے واپس چلے جائیں گے۔ لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ درخواست منظور نہیں کی، اور لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور یہ کہا کہ کسی قیمت پر بھی ہم تمہیں مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے، عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ اس کے بعد تلواریں بھی تنی، جنگ کی بھی صورتحال پیدا ہوئی، لیکن آخر کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور مکے والوں میں صلح ہوئی، معاہدہ ہوا، جس کو صلح حدیبیہ سے تعبیر کرتے ہیں۔
چونکہ اس موقع پر مکے والوں نے خام خواہ کی جہالت اور ضد دکھائی تھی کہ ہم تمہیں عمرہ نہیں کرنے دیں گے، اور اس وجہ سے بھی کہ معاہدہ جو ہوا تھا تو اس میں بہت ساری شرطیں مکے والوں کی طرف سے غلط شرطیں تھیں جن کی کوئی ضرورت نہیں تھی، جو انصاف پر مبنی نہیں تھی، لیکن مصلحتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبول اور منظور کر لیا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اس سے دکھ اور تکلیف تو تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے انہوں سب نے سر تسلیم جھکا دیا تھا۔ اس واسطے یہ صلح ہو گئی تھی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بادل ناخواستہ احرام کھول کر واپس اپنے شہر مدینہ چلے آئے تھے۔ یہ سب بات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے دلوں میں مکے والوں کی طرف سے، قریش مکہ کی طرف سے بڑی نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ پہلے واقعات کچھ کم نہیں تھے جن میں انہوں نے مسلمانوں کو ستایا تھا، مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب نیا واقعہ یہ پیش آیا تو بڑی نفرت پیدا ہو گئی تھی ان کے دلوں میں۔ ایک بات تو اب یہ یاد رکھیے۔ دوسری بات، ایک شخص تھا جس کا نام تھا حطیم ابن ہند۔ وہ اپنا تجارت کا کچھ سامان لے کر مدینہ منورہ پہنچا، مکہ کا تھا، مدینہ منورہ پہنچا۔ اس نے وہاں اپنا سامان بیچا، نفع حاصل کیا، پھر اپنے آدمیوں کو اور اپنے سامان کو مدینے کے باہر چھوڑ کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اس کا ارادہ معلوم ہو گیا تھا، اس لیے اس کے آنے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ایک شخص آئے گا جو شیطان کے زبان بولے گا اور دھوکے کے ساتھ واپس ہوگا۔ تو وہ شخص وہاں آیا اور اس نے اسلام کی تعریف کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی اور مسلمان ہونے کا ارادہ ظاہر کیا، اور اس طریقے سے وہ بھلائی لے کر گویا کہ اپنے گمان کے اعتبار سے وہاں سے نکل آیا۔ اور مدینے کے لوگوں کے جو جانور باہر چر رہے تھے وہ ان کو ہانک کر لے گیا۔ جب مدینے والوں کو معلوم ہوا اور اس کا پیچھا کیا، تعاقب کیا، تو وہ ان کی دست رس سے نکل چکا تھا، دور جا چکا تھا۔ یہ سمجھو کہ گویا کہ مکے کے قریب اتنا آ چکا تھا کہ وہاں تک مسلمان آ کے اپنے جانور نہیں چھین سکتے تھے، اس سے واپس نہیں لے سکتے تھے۔ یہ دوسرا واقعہ ہوا۔ پھر اس سے آگے واقعہ یہ ہوا کہ اگلے سال سن 7 ہجری میں جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین عمرۃ القضاء کے واسطے مدینہ منورہ میں تھے تو انہوں نے دیکھا کہ سامنے سے ایک شخص لبیک لبیک کہتا ہوا آ رہا ہے۔ جب اس کے قریب گئے تو دیکھا کہ وہی شخص ہے حطیم ابن ہند، اور وہی جانور ہیں جو یہ ہمارے چرا کر لایا تھا، چھین کر لایا تھا، جن کو اب یہ ساتھ لے جا رہا ہے اور مکہ مکرمہ میں حرم شریف میں قربانی کرے گا ان کی۔ تو صحابہ نے چاہا کہ اس پر حملہ کر کے اس سے سب جانور چھین لیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منع کر دیا۔ ابھی بتاؤں گا میں باقی بات تفسیر کے وقت، یہ میں واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ اسی طریقے سے سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا اور مسلمانوں کا غلبہ ہوا۔ اس کے بعد سن 8 ہجری میں کافر لوگ بھی، قریش مکہ بھی اپنے پرانے طور طریقے پر حج ادا کرتے تھے، جو بھی ان کا پرانا طور طریقے تھا۔ تو اس سال صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اس جذبے سے کہ جب ان کا وقت تھا اور مکے میں ان کا غلبہ تھا تو انہوں نے ہمیں عمرہ نہیں کرنے دیا تھا، تو آج مکے میں ہمارا وقت ہے اور ہمارا غلبہ ہے تو ہم ان کو حج نہیں کرنے دیں گے۔ یہ اس طرح کے واقعات پیش آئے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت شریفہ نازل فرما دی جو اس وقت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اور ان کا کیا مطلب ہے آپ نے واقعات سن لیے، آیت شریفہ سنیے، مطلب بھی اچھی طرح سمجھ میں آ جاوے گا، اور ان واقعات کا حکم بھی معلوم ہو جاوے گا، اور ہمیں اس وقت کیا ہدایت ہے، ہمیں اس وقت ہمارے لیے اس وقت کیا حکم ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہو جاوے گا۔ اب ترجمہ سنتے چلیے۔ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کی بے حرمتی مت کرو، اور نہ قابل احترام مہینوں کی بے حرمتی کرو، اور نہ ان جانوروں کی بے حرمتی کرو جو حرم شریف میں ذبح کیے جائیں گے، اور نہ ان جانوروں کی بے حرمتی کرو جن کے گلے میں ہار ڈال دیا گیا ہے، اور نہ ان لوگوں کی بے حرمتی کرو جو بیت اللہ کا ارادہ کرتے ہیں، یعنی حج کا ارادہ کر رہے ہیں، اور وہ اپنے رب کی طرف سے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں۔ اب یہ کیا واقعات ہیں؟ شعائر اللہ، اس کا ترجمہ کیا میں نے، اللہ کی نشانیاں۔ اور اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ وہ مخصوص احکام اور وہ مخصوص چیزیں جو اسلام کی پہچان ہیں، ان کو کہتے ہیں شعائر اللہ۔ مثال کے طور پر اذان، مثال کے طور پر داڑھی، مثال کے طور پر وہ آج آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن آیت شریفہ میں چونکہ اس کا ذکر ہے میں اس کو سمجھاؤں گا۔ جب حج کے واسطے یا عمرے کے واسطے جاتے تھے لوگ تو وہاں جانور بھی قربان کرتے تھے، تو جو جانور حرم شریف میں قربان کرنے کے واسطے وہ اپنے ساتھ لے جاتے تھے تو اس کو ہدی کہتے تھے، ہدی، جیسے قرآن پاک میں ہے نا وَلَلْہَدْیَ، اس کو ہدی کہتے تھے، اور وہ اس کی ایک پہچان مقرر کرتے تھے۔ مثال کے طور پر اونٹ ہوتا تھا، اگر اونٹ ان کو ذبح کرنا مقصود ہوتا تھا تو اس کا جو کوہان ہوتا تھا اس پر وہ ایک برچھا مارتے تھے جس سے خون نکلتا تھا، اور پھر وہ خون اس کے کوہان پر ہی لپیٹ دیتے تھے، وہ خون سے بھرا ہوا ہوتا تھا۔ تو یہ اس بات کی علامت ہوتا تھا کہ یہ جانور حرم شریف میں قربان کیا جائے گا، چاہے نظر کا ہے، چاہے یہ حج تمتع کا ہے، حج قران کا ہے، کسی بھی چیز کا ہے، یہ قیام اس کو ہدی کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ جانور ہوتے تھے، مثال کے طور پر گائے یا مثال کے طور پر بکری، تو وہ کسی بھی چیز کا ایک ہار بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیتے تھے اور اس کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے جانور کو، تو اس کے گلے میں وہ ہار ڈالنے دینا اس بات کی علامت ہوتا تھا کہ یہ حرم شریف میں ذبح کیا جائے گا۔ تو یہ جانور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اسلام کی نشانی شمار کیے جائے، یہ بھی شعائر اللہ میں داخل ہے۔ اسی طریقے سے شہر حرام، قابل احترام مہینے، پہلے بھی آپ ان کا ذکر سن چکے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم، اور ایک رجب جو رمضان سے پہلے شعبان آتا ہے، شعبان سے پہلے رجب آتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قابل احترام مہینے بنائے ہیں، اور ان کا احترام یہ ہوتا تھا کہ اس میں جنگ نہیں ہوتی تھی۔ اگر دونوں فریق آپس میں لڑ رہے ہیں اور مان لو ذی قعدہ کا چاند نظر آ گیا تو فوراً پیچھے ہٹ جاتے تھے، زمانے جاہلیت میں بھی، اسلام سے پہلے بھی اور اسلام کے بعد بھی۔ اور اسی طریقے سے اگر لڑتے لڑتے رجب کا چاند نظر آ گیا تو پھر وہ فوراً پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ یہ تھا ان مہینوں کا احترام۔ تو ان کی تم بے حرمتی مت کرو۔ یہ شہر حرام کی بے حرمتی یہ ہے کہ اس کے اندر جنگ کریں آدمی، اور ہدی کی اور قلائد کی بے حرمتی یہ ہے کہ لوگ کوئی شخص ان کو ان سے چھین لے، کوئی شخص ان کو حرم میں نہ لے جانے دے، ذبح نہ کرنے دے۔ تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منع کیا کہ ان کی بے حرمتی مت کرو۔ اور اسی طریقے سے
جو شخص بھی حرم کی جاوے گا، وہ عمرے کی نیت سے جاتا ہے تب احرام باندھ کر جاتا ہے، وہ اس کی پہچان ہوتی ہے کہ یہ حرم میں جانے والا ہے۔ جو شخص حج کے لیے جاتا ہے وہ احرام باندھ کر جاتا ہے، وہ اس کی پہچان ہوتی ہے کہ بیت اللہ جا رہا ہے۔ تو اس سے بھی کسی قسم کا تعرض نہ کرو، اس سے بھی کچھ چھیڑ چھاڑ نہ کرو، اس سے بھی کچھ نہ کرو۔ یہ ہوا بات۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں میں یہ حکم فرماتے ہیں کہ تم یہ جو چاہتے تھے کہ حتیم ابن ہند سے وہ قتل کر کے اس کے جانور چھین لو، تو اس میں ایک تو قابل احترام مہینوں کی بے حرمتی ہے، لہذا تم ان قابل احترام مہینوں کی بے حرمتی مت کرو۔ وہ ذی قعدہ کا مہینہ تھا، اور اگرچہ اس نے یہ جانور چرائے ہیں اور چھینے ہیں، لیکن یہ قاعدے کے اعتبار سے اب ان کا مالک ہو چکا ہے، اور قاعدے کے اعتبار سے اب یہ حرم میں ذبح کیے جائیں گے، لہذا اب ان سے چھین جھپٹ کرنا تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی بے حرمتی میں شامل اور داخل ہے۔ لہذا تم حتیم ابن ہند سے کسی قسم کا تعارض نہ کرو، اور یہ جو اپنے ساتھ قربانی کے جانور لے جا رہا ہے ان کو مت چھیڑو، یہ اس میں حکم دیا گیا۔ اسی طریقے سے وہ جو تھا کہ بھئی انہوں نے ہمیں عمرہ نہیں کرنے دیا تھا، آج مکہ میں ہماری حکومت ہے، ہمارا اختیار ہے، اب ہم ان کو حج نہیں کرنے دیتے، تو یہ جو تھا اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منع کر دیا، اور یہ کہا کہ جو اللہ کے گھر کا ارادہ کر رہے ہیں حج کے واسطے یا عمرے کے واسطے آ رہے ہیں، تو تم ان سے کسی قسم کا تعارض مت کرو، ان کو مت روکو، یہ ارشاد فرمایا۔ یہ بات پوری ہو گئی میرے دوستوں۔ یہ وہ بھی حج کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اسے بیت اللہ بنایا تھا تو اس وقت سے ہمیشہ بیت اللہ کا حج ہوتا چلا آیا ہے۔ قریش بھی حج کرتے تھے، اس سے پہلے بھی آ چکا ہے، یہ تیسرے پارے میں اس کا ذکر خوب تفصیل سے آیا ہے، وہ بھی حج کرتے تھے۔ خیر، بہرحال دوستو، یہ اسلام کی بڑی انصاف والی تعلیم ہے، انصاف والی تعلیم۔ محض کسی آگے آ رہا ہے، محض کسی قوم کی دشمنی میں آ کر اس پر کوئی ظلم نہ کیا جاوے، اس کو کسی اچھے اور بھلے کام سے نہ روکا جاوے، یہ تعلیم ہے۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، یہ الگ ایک حکم ہے۔ اس سے پہلے آپ نے پچھلے ہفتے سنا تھا غیر محل الصید وانتم حرم، حالت احرام میں شکار کی ممانعت کی گئی تھی، تو اب یہاں یہ فرمایا ہے کہ جو تم حلال احرام سے باہر نکل جاؤ، اور احرام سے باہر نکلنے کو جس کو ہم احرام کھولنا کہتے ہیں، حلال ہونا کہتے ہیں، حلال ہونا، تو اس کا مطلب یہ کہ جب تم حلال ہو جاؤ، یعنی تمہارا احرام پورا ہو جاوے، تو پھر تم شکار کر سکتے ہو۔ اِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا میں یہ حکم دیا گیا ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک مسئلہ بتاتا ہوں، اس کی آپ حضرات کو بڑی ضرورت پیش آتی ہے، اور بہت سے لوگ اس میں غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ عمرہ کرنے کے واسطے گئے اور آپ نے احرام باندھا، تلبیہ پڑھا، تو اب تلبیہ پڑھنے کے بعد عمرے کی بات کر رہا ہوں میں، عمرے کی نیت کرنے کے بعد اب آپ احرام میں آ گئے، اس کو کہتے ہیں محرم ہو گئے، محرم احرام کی حالت میں آ گئے۔ اب جب تک آپ عمرہ نہیں کر لیں گے، یعنی طواف اور اس کے بعد سعی جس کو کہتے ہیں نہیں کر لیں گے، اور اس کے بعد آپ بال نہیں کٹا دیں گے جس کو حلق کہتے ہیں، قصر کہتے ہیں، اس وقت تک آپ احرام ہی کی حالت میں رہیں گے، محرم ہی رہیں گے۔ آپ نے احرام کے وقت 2 چادریں پہنی تھی، ایک لنگی کی جگہ اور ایک اوپر پہنی تھی، احرام اس کو نہیں کہتے، عرف میں اس کا احرام کہا جاتا ہے، لیکن احرام یہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے یہ دونوں چادریں اتار کر سلے ہوئے کپڑے پہن لیے تو یہ مطلب نہیں کہ آپ احرام سے باہر نکل گئے،
یہ مطلب نہیں کہ آپ کا احرام کھل گیا، نہیں، اب بھی آپ احرام ہی میں ہیں جب تک طواف اور عمرہ اور اس کے بعد حلق نہیں ہو جاوے گا، اس وقت تک آپ احرام میں رہیں گے۔ مثال کے طور پر آپ نے عمرہ نہیں کیا اور آپ نے سلے ہوئے کپڑے پہن کر اپنے گھر چلے آئے ہندوستان، تو آپ احرام ہی میں رہیں گے جب تک واپس جا کر طواف اور صحیح کر کے عمرہ پورا نہیں کر لیں گے، اس وقت تک آپ احرام ہی میں رہیں گے۔ یہ بتانا چاہتا تھا میں ایک مسئلہ آپ کو، اور اس سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی کام کرو اس سے پہلے اس کے مسائل دریافت کر لو، اس کا علم حاصل کر لو، تاکہ تم اس کو آسانی سے صحیح ادا کر سکو، مشکلات سے بچ سکو۔ اور علم حاصل نہ ہونے کی بنا پر ایسی حرکتیں کر بیٹھتے ہیں لوگ، اور ایسی مشکلات میں پھنس جاتے ہیں کہ پھر ان کو بڑی مشقت و دشواری ہوتی ہے، اور پھر وہ دین سے بدگمان ہوتے ہیں، وہ علماء کرام سے بدگمان ہوتے ہیں جو صحیح مسئلہ بتاتا ہے، اور جو غلط مسئلہ بتاتا ہے ان کی مرضی کے مطابق بتاتا ہے، بڑا بڑا مولوی ہے جی، بہت پہنچا ہوا ہے، بہت پکا مفتی صاحب ہے، پھر اسے یوں کہتے ہیں۔ اس کی میں ایک مثال میں آپ کو اور دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ عمرہ کرنے کے لیے گئے، آپ نے عمرہ کر لیا، اب آپ جاتے طائف گھومنے پھرنے، پھر طائف سے واپس آتے ہیں آپ مکہ مکرمہ، تو وہاں پر ایک علاقہ ہے جس کو کہتے ہیں ذوالقرن، وہ میقات ہے۔ میقات کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس سے آگے اگر مکے کی طرف بڑھیں گے تو احرام کی حالت میں جائیں گے، اور عمرے کا احرام باندھے بغیر ہم مکے میں داخل نہیں ہو سکتے، تو ہم تب طائف میں گھومنے گئے اور ایسے ہی پھر مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے۔ اب ہم ان کو یوں کہیں گے کہ واپس جاؤ، وہیں واپس جاؤ اور وہاں سے احرام باندھ کر آؤ۔ اب مکہ مکرمہ میں آنے کے بعد طواف کرو، عمرہ کرو، صحیح کرو، عمرہ کرو، تب آپ حلال ہوں گے۔ تو یہ باتیں آسان ہیں، لیکن خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے ایسی مشقت میں پڑ جاتے ہیں۔ پھر بھی کہیں ہمارے پاس پیسے نہیں واپس جانے کے واسطے، پھر کچھ پتہ نہیں کیسے بہانے کرتے ہیں۔ تو یہ سب جو مشکلات پیدا ہوتی ہیں وہ علم نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ یہ چلو جی اب آگے چلتے ہیں۔ اب جو واقعات میں نے آپ کو بتائے ہیں انہی کی روشنی میں آگے یہ بات سمجھنی آسان ہے۔ اور تم کو کسی قوم کی دشمنی اس سبب سے کہ انہوں نے تم کو مسجد حرام سے روک دیا تھا، اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان پر ظلم کرو۔ یہ ترجمہ ہے، ترجمے میں تھوڑی سی پابندی ہوتی ہے، اس لیے کچھ الفاظ بھاری ہو جاتے ہیں۔ حاصل یہ ہے کہ اگر تمہیں کسی قوم سے کسی بھی وجہ سے دشمنی ہے، نفرت ہے، تو وہ دشمنی اور نفرت اپنی جگہ، لیکن وہ دشمنی اور نفرت تم کو ان پر ظلم کرنے پر آمادہ نہ کرے۔ یہ مطلب ہے کسی دشمنی کی وجہ سے، کسی نفرت کی وجہ سے تم کسی پر ظلم مت کرو۔ اگر بات سمجھ میں نہیں آئی تو اب سمجھ میں آ جائے گی۔ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ حدیبیہ کے موقع پر جب بلا وجہ کفار مکہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو روکا اور ذلت آمیز شرطوں پر اگلے سال عمرہ کرنے کا معاہدہ کیا، تو صحابہ کے دلوں میں سے نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ جب انہوں نے سن 8 ہجری میں دیکھا کہ کافر لوگ حج کر رہے ہیں، تو وہ یوں کہتے، بعض لوگوں کے دل میں بات یہ آئی کہ انہوں نے ہمیں عمرہ نہیں کرنے دیا تھا، آج ہم ان کو حج نہیں کرنے دیں گے۔ تو ایک نفرت تھی جس کا وہ بدلہ لینا چاہتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو منع کر دیا۔ یہ ہے میرے بھائیوں، یہ بات آج ہمارے معاشرے میں اتنی عام ہے اور اس کی اتنی خرابیاں ہیں جن کو ہم گنوا نہیں سکتے۔ مثال کے طور پر میرا اور آپ کا کسی بھی طریقے کا جھگڑا ہو گیا، جائز ہو گیا یا ناجائز ہو گیا، اب بس میرا یہ رویہ ہوگا کہ جہاں بھی کوئی بات آپ کے ساتھ ہوئی تو میں نے آپ کی مخالفت کرنی شروع کر دی، آپ کے عیب گنوانے شروع کر دیے، آپ کے دشمنوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا میں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف
وہ جو دل کے اندر دشمنی ہے، وہ دل کے اندر جو نفرت ہے، وہ مثال کے طور پر دو خاندانوں میں کسی بھی وجہ سے کوئی معاملہ ہوا، اب دشمنی ہو گئی، کچھ نفرت ہو گئی، کچھ دوری ہو گئی۔ اب معاملہ کیا ہے، جب بھی یہ خاندان کسی مشکل میں پھنستا ہے تو وہ دوسرا خاندان اس کو اور زیادہ پھنسانے کے لیے اپنی دشمنی اور نفرت کی وجہ سے بالکل کھڑا ہو جاتا ہے، آمادہ ہوتا ہے، اس کے خلاف گواہیاں دیتا ہے، اس کے دشمنوں کا ساتھ دیتا ہے۔ تو یہ چیزیں اسلام میں بالکل جائز اور درست نہیں ہے اور ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جو میں نے ابھی بتایا، میرے اور آپ کے درمیان ایک نفرت ہے، وہ نفرت میں ختم نہیں کر سکتا، یہ اپنی جگہ بالکل پکی بات ہے۔ وہ نفرت جب بھی ختم ہو سکتی ہے جب ہم دونوں پھر ملیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو یہ نفرت ختم ہو، اور اگر ہم دونوں دور دور رہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ احسان نہ کریں، اچھا سلوک نہ کریں، تو یہ نفرت کبھی ختم نہیں ہونے کی۔ یہی ہے نا بھائی؟ یہی بات ہے۔ اب سنو بات، میں اس کو چھوڑ کے ایک دوسری بات بتا رہا ہوں۔ اسی لیے شریعت میں یہ حکم ہے، اگر تمہارے میں کچھ ہو بھی جائے من مٹاؤ تو 3 دن کے بعد بولنا چالنا شروع کر دو۔ جب آپ 3 دن کے بعد ایک دوسرے سے سلام دعا کرنے لگیں گے، ملنے جلنے لگیں گے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر چائے پیویں گے، چائے پلاویں گے، تو وہ جو پچھلی نفرت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور اگر آپ سلام کلام بند رکھیں گے، اگر 20 سال بھی رکھیں گے، 50 سال بھی رکھیں گے، تو وہ نفرت ختم نہیں ہوگی بلکہ بڑھے گی۔ یہ ہے۔ تو اگر کسی بھی سبب سے کوئی نفرت ہے اور وہ ختم نہیں ہو رہی ہے تو نفرت اپنی جگہ ہے، لیکن اس نفرت کی وجہ سے کسی پر کوئی ظلم نہ کرو، کسی پر کوئی زیادتی نہ کرو۔ یہ ہے۔ اس کی مثال بتاؤں؟ مہاراج ان کا مقدمہ ہو گیا ہے، میں نے کر دیا ان پہ، اب میں کیا کروں گا؟ اس کے خلاف کون گواہی دے سکے؟ ہاں بھائی، محمد عمر کی اس کی لڑائی ہے، محمد عمر دے سکے اس کے خلاف گواہی، تو میں فوراً اس سے سمپرک کا ساتھ دوں گا، اور وہ اپنی پرانی دشمنی کی وجہ سے فوراً کھڑا ہو جائے گا گواہی دینے کے واسطے۔ تو اس کی شریعت کے اندر کوئی اجازت نہیں ہے، اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ کسی کی دشمنی تم کو کسی پر ظلم کرنے کے لیے آمادہ نہ کرے۔ امید ہے کہ بات کسی حد تک سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ پھر میں اس کو دوبارہ عرض کرنا چاہتا ہوں، دل کے اندر کوئی من مٹاؤ ہے، دل کے اندر نفرت ہے، یا ان کہو دل کے اندر دشمنی ہے، تو اسے بس اپنے دل تک ہی رکھو۔ اس کی وجہ سے اب دوسرے پر اور زیادہ ظلم نہ کرو، اس کی وجہ سے اور دوسرے کے ساتھ برائی نہ کرو، ورنہ یہ اسلام کے خلاف ہونے کے ساتھ ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجرم اور گناہ گار قرار دیے جانے کے ساتھ ساتھ معاشرے کے اندر اور زیادہ بگاڑ پیدا کرے۔ بس میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں اس میں، باقی مثالیں سے اور بات سمجھ میں آتی ہے۔ اب آگے سنو، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اس کو میرے دوستو جن کے یہ یاد بھی نہیں ہے وہ یاد کر لیں، اور جس کے یاد ہے وہ اس کا ترجمہ یاد کر لیں۔ یہ الفاظ جس کے یاد ترجمہ یاد کر لیں، اور اس کو ہمیشہ یاد رکھو۔ بھلائی کے کام پر اور تقوی کے کام پر دوسروں کی مدد کرو، اور ظلم اور زیادتی میں اور گناہ میں کسی کی مدد ہرگز مت کرو۔ یہ ہے۔ دیکھو دوستو، میں ایسی موٹی موٹی مثال آپ کو دے کر بتاؤں گا جس سے بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ مثال کے طور پر ایک شخص مسجد بناتا ہے، ایک اچھا کام ہے، بھلا کام ہے، نیکی کا کام ہے، آپ اس میں اس کی مدد کریں، جس طرح بھی آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس پیسہ ہے تو پیسے سے مدد کر سکتے ہیں، آپ کے پاس جان ہے تو آپ جان محنت سے اس کی مدد کر سکتے ہیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اثر و رسوخ عطا کیا ہے، آپ کی بات منتی ہے تو آپ دوسروں کو آمادہ چندہ کرا سکتے ہیں، اس کے کھڑے ہو کر چندہ کرا سکتے ہیں۔
وغیرہ وغیرہ. آپ مستری ہیں تو آپ اس میں سے اچھا مشورہ دے سکتے ہیں, انجینئر ہیں تو اچھا مشورہ دے سکتے ہیں. یہی ہے مدد. تو نیکی کے کاموں پر, بھلائی کے کاموں پر مدد کرو. اور چلو مثال کے طور پر کہ کوئی لڑکا ہے, کوئی لڑکی ہے, ان کی شادی کا مسئلہ ہے, وہ اس عمر کو پہنچ چکے ہیں, اب آپ ان کی کوئی مدد کر سکتے ہیں تو آپ ان کی مدد کریں. یہ بھلائی کی مدد ہے, بھلائی میں مدد ہے, تقویٰ میں مدد ہے. مثال کے طور پر آپ سب جانتے ہیں کیا مدد ہو سکتی ہے. جن کو لڑکی کی تلاش ہے ان کو آپ لڑکی کا پتہ بتا دیں گے فلاں جگہ ہے. جن کو لڑکے کی تلاش ہے ان کو آپ لڑکے کا پتہ بتا دیں گے فلاں جگہ فلاں ہے. اس میں کچھ پیسے کی ضرورت ہے تو آپ پیسہ دے سکتے ہیں. اس میں کھڑے ہو کر کسی کام کی ضرورت ہے تو آپ کھڑا ہو کر کام کرا سکتے ہیں. تو یہ ہو گیا تعاون نیکی میں, اور یہ ہو گیا تعاون تقویٰ میں. اس کا ہمیں حکم ہے, یہ ہمیں کرنا چاہیے, اور یقیناً بہت بڑا ثواب ہے, بہت بڑا ثواب ہے. حدیث پاک میں یوں آتا ہے کہ بھلائی کی رہنمائی کرنے والا, بھلائی کا راستہ دکھانے والا کو ثواب اتنا ہی ملتا ہے جتنا بھلا کرنے والے کو ملتا ہے. یہ اب میں بالکل اسی ایک مثال دیتا ہوں, اور میں نے اس دوسری مثال کی وجہ سے یہ مثال دی ہے. ایک شخص ہے جس نے 3 طلاق دے دی, اور اب وہ کیسے بھی کر کے فتویٰ بھی لے آیا کہیں سے, اب وہ نکاح کرنا چاہتا ہے دوبارہ. تو اب نکاح پڑھانا حرام ہے, اور یہ گناہ پر مدد کرنا ہے. اب اس گناہ میں, اب اس نکاح میں گواہ بننا جائز نہیں ہے, گواہ بننا حرام ہے, چونکہ یہ حرام کام میں مدد ہے, حرام کام میں مدد ہے. اس میں شریک ہونا بھی جائز نہیں ہے کہ یہ بھی ایک حرام کام میں مدد ہے. یہ ہے کہ نیک کاموں میں تو مدد کرو, لیکن گناہ کے کام میں مدد نہ کرو, ظلم و زیادتی کے کام میں مدد نہ کرو. اسی طریقے کی مثال ہے, ایک شخص ہے وہ کسی عورت سے نکاح کر رہا ہے, جبکہ اس عورت کے شوہر نے اسے طلاق بھی نہیں دی ہے. مثال بہت ایسے معاملات ہو جاتے ہیں, لڑائی جھگڑا ہوا, گھر آ کے بیٹھ گئی, سال 6 مہینے 2 سال 3 سال بیٹھی رہی. اب دونوں میں پچھلے میں تو کوئی واسطہ قائم نہیں ہوتا, اب وہ نئی جگہ نکاح کرنا شروع چاہتے ہیں, پچھلے سے طلاق نہیں لیتے, آگے نکاح کر لیتے ہیں. اور ہم ہمدردی میں کہو یا خاندانی کی وجہ سے کہو, اس کا نکاح کرنے کے واسطے, کرانے کے واسطے کھڑے بھی ہو جاتے ہیں. اس کے لیے لڑکا بھی, مرد بھی تلاش کر دیتے ہیں, نکاح بھی پڑھواتے ہیں, کھانا بھی کھلواتے ہیں, سارے کام کرتے ہیں. تو یہ جائز نہیں ہے, یہ گناہ پر مدد ہے, اور یہ ظلم پر مدد ہے. اسی طریقے کا مسئلہ, بالکل اسی طریقے کا مسئلہ کہ ابھی عدت پوری ہوئی نہیں ہے اور دوسری جگہ نکاح کر رہے ہیں. جس طریقے سے کوئی عورت کسی کے نکاح میں ہو اور اس کا نکاح دوسری جگہ نہیں ہو سکتا, اسی طریقے سے اگر کوئی عدت کے اندر ہے تو جب تک عدت پوری نہ ہو جائے اس کا دوسری جگہ نکاح نہیں ہو سکتا. اب اگر کوئی اس کا نکاح کراتا ہے کسی بھی ہمدردی میں آ کر کچھ میں, تو یہ ہمدردی جائز نہیں ہے, یہ گناہ پر مدد ہے, یہ ظلم پر مدد ہے. یہ کچھ مثال میں نے دی ہے آپ کو, باقی اور بھی بہت مثالیں ہیں. میرا جی یہ چاہتا تھا کہ میں اس کو یہیں چھوڑ دوں اور اس کی کچھ مثالیں بیان کروں. خیر, میں ہفتے سے پورا کرتا ہوں, اور انشاءاللہ زندگی سلامت رہی تو اگلے ہفتے میں پھر اسی پر بات کروں گا اور اس کی کچھ مثالیں دوں گا, اس واسطے کہ ہمارے معاشرے میں اس کے خلاف ہو رہا ہے. بھلائی پر, تقوی پر مدد نہیں ہے, اور ظلم اور زیادتی اور گناہ پر مدد ہے. آپ ایک بات سنتے ہیں کہ وہ برے کے ساتھی کتنے کھڑے ہو جانے ہیں, اور بھلے آدمی کا کوئی ساتھی نہیں, اس کی کوئی مدد کرنے کو تیار نہیں ہوتا. تو یہ اسلامی معاشرے کے خلاف ایک معاشرہ ہے مسلمانوں کا معاشرہ, لیکن اسلامی معاشرہ نہیں ہے. اس لیے اس کی کچھ مثالیں اور اس کے متعلق کچھ اور بھی عرض کرنے کا ارادہ ہے. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, اس واسطے کہ جب انسان کے اندر اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا جذبہ اور داعیہ پیدا ہو تبھی وہ ان گناہوں سے بچ سکتا ہے جن کا میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا.
اور اگر اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا جذبہ نہ ہو، تقوی اس کے اندر نہ ہو، تو کوئی نہ کوئی مصلحت، جی یہ میرا بھائی ہے، جی یہ میرا خاندان ہے، یہ میری برادری ہے، اس سے میری دوستی ہے، اور اس میں اپنا یہ فائدہ ہے، اس میں یہ فائدہ ہے، تو ان کی وجہ سے وہ ان تمام گناہوں میں، اللہ کی نافرمانیوں میں شریک اور شامل ہو جاتا ہے۔ البتہ اگر آدمی کے اندر تقوی ہے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ میرا بھائی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرا خاندان ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ میری برادری ہے، اس سے میرا دوستانہ ہے، پھر وہ یہ دیکھتا کہ اس میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اس لیے میں اس میں شریک نہیں ہوتا۔ ان اللہ شدید العقاب، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ بھی ایک بات ہے جس پر خوب تفصیل سے بات ہونی چاہیے۔ آدمی گناہ کرتا ہے اور گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے تیرا کون کیا بگاڑ سکے، فلاں آدمی تیرا کیا بگاڑ سکے، تو کیا بگاڑ سکے میرا؟ آج تو بار بار کہتا ہے دوسرے کو دل کو چوٹ پہنچانے کے واسطے اور اس کی بے بسی ظاہر کرنے کے واسطے، تو میرا کیا بگاڑ سکتا ہے، تو میرا کیا بگاڑ سکتا ہے، یہ بار بار کہتا ہے۔ تو اس شخص کو چاہیے کہ تو اس کے ساتھ جو کر رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی بھی کر رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ وہ آج دے، کل دے، پرسوں دے، کب دے، اس کو یاد رکھ کہ وہ سخت سزا دینے والا ہے۔ تب آدمی گناہوں سے بچتا ہے، نہیں تو اپنی شیطانیت اور نفسانیت میں آ کے وہ سب کچھ کر جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز میں اس پر گفتگو کلام اگلے ہفتے بھی کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔